نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی تلاوت ہوئی، 17 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ سورہ انبیاء میں مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھائے، بیمار نہ ہو، انسانی ضرورتیں اس کی نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب انسان تھے۔ ان کو تو یہ اللہ کا نبی مان رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سب کو یہ نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ پر اعتراض ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے تو ایسا کوئی نبی بنائے ہی نہیں جو کھانا نہ کھائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، اس پر کیا اعتراض ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانا کھاتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کھانا ہی تو کھانے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں کہ کیسے کھانا چاہیے، کون کون سی چیزیں کھانا اللہ کی طرف سے حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یہی انسانی ضرورتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کا طریقہ نبی سکھاتے ہیں، یہی تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے ہر دھرم ضدی لوگوں کے متعلق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، ان کی بھی یہی اعتراضات تھے۔ پہلے تو نہیں مانے، جب ہمارا عذاب آتا ہوا دیکھا اِذَا هُم مِنْهَا يَأْخُذُونَ، تو پھر وہ بھاگنے لگے کہ اب تو ہم ماریں گے، پکڑیں گے۔ نبی پہلے ڈراتے رہے تو مذاق کرتے رہے، الٹا چیلنج کرتے رہے کہ اگر تم نبی ہو، سچے ہو، لاؤ عذاب، جس عذاب سے ڈراتے ہو۔ جب عذاب دیکھا تو بھاگنے لگے، فرمایا پھر ہم نے کہا لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا، اب واپس جاؤ انہی شہروں میں، انہی گھروں میں جہاں تم نے اللہ کے احکامات توڑے، دین کا مذاق اڑایا، اب تمہیں وہاں ہی مزہ چکھائیں گے۔ فرمایا کہ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ اب پھر آخری ان کے جو الفاظ تھے ہر قوم کے، وہ یہی تھے کہ ہم قصوروار تھے، ہم غلط تھے، ہمیں معاف کر دیں۔ اسی طرح لگاتار وہ کہتے رہے، ہم نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، جیسے کھیتی کاٹ دی جاتی ہے ایسے کر کے رکھ دیا۔ کوئی بغاوت کی بھی، ضد کی بھی حد ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سمجھائے، نہ سمجھے، حد سے نکل جائے، تو پھر اللہ کے پاس ایک ہی صورت ہے کہ پھر اس کی اللہ سزا دیتا ہے۔ ہمیں یہ اس لیے سنایا ساری قوموں کا واقعہ کہ تم اپنے نبی کی قدر کرو، جو جو طریقے تمہیں بتائے ہیں اس کے مطابق تم اپنی زندگی بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کمانے کے لحاظ سے بھی، کھانے کے لحاظ سے بھی، خوشی غمی کے لحاظ سے بھی، عبادات کے لحاظ سے بھی، معاملات اور اخلاقیات کے لحاظ سے بھی۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ آسمان و زمین کو کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے حق اور باطل کا اس میں ایک مقابلہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں،
باطل کے ساتھ اس کو ٹکراتے ہیں، ایسا ٹکراتے ہیں کہ باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم حق کے ذریعے سے باطل کو دنیا سے مٹاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ رہی، یہی سلسلہ رہا اور یہ قیامت تک رہے۔ فتح، غلبہ، اللہ کی نصرت، مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم باطل کو آخر مٹا دیں گے، باطل ختم کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حق والوں کا امتحان بھی یہی ہے، اور حق والوں کو ہمیشہ اسی سے آزمایا جاتا ہے کہ تم باطل کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو کتنا خرچ کرتے ہو، صرف کرتے ہو، یا تم باطل سے متاثر ہو کر حق کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہماری یہی آزمائش اور امتحان ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق کے غلبے کے لیے اور باطل کو دنیا سے مٹانے کے لیے کتنی کوشش کی، کتنی دعائیں مانگی، کیا کچھ اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باطل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سورت کو سورہ انبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی دعوت کا ایک آیت میں ذکر فرمایا کہ سارے نبیوں کا مدعا ایک تھا، ایک ہی دعوت دی ہے سب نبیوں نے، اور وہ کیا دی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی نبی، کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے اس نبی کی طرف یہ وحی بھیجی، لا الہ الا انا، کہ اس کائنات میں سوائے میرے یعنی رب کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فَاعْبُدُونِ، صرف میری عبادت کرو، حاجات مشکلات میں مجھے پکارو۔ سبحان اللہ، ایک آیت میں اللہ نے سارے نبیوں کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی بات تھی کہ اللہ کی توحید پر لانا چاہ رہے تھے مشرکین کو، عبادات میں تو وہ بھی پیچھے نہیں تھے، آگے تھے، صدقہ کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اسی طرح ایک دوسرے کی دعوت کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، صرف اللہ کی توحید میں شرک کرتے تھے۔ سارے نبیوں نے آ کر اپنی امتوں کو یہ دعوت دی، عیسائیوں کو بھی دی ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مگر ہم شرک نہیں کرتے، یہ ایسا نہ ہو ہم بھی ایسی توحید پر ڈٹے ہوئے ہوں، شرک کے سارے کام کریں اور کہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں۔ اتنی اہم چیز جو سارے نبیوں نے آ کر امتوں کو سمجھایا، ہمیں قرآن و سنت میں اس کو خوب پڑھنا چاہیے۔ توحید کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے۔ توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت۔ شرک پہ آ گئے تو توحید سے محروم ہو گئے، بدعت پہ آ گئے تو سنت سے محروم ہو گئے۔ شیطان ہمیشہ توحید سے ہٹا کر شرک پہ کھڑا کر دیتا ہے، سنت سے ہٹا کر بدعت پہ کھڑا کر دیتا ہے، آدمی نیکی کرتے ہوئے دین سے محروم رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے شرک سے بھی، بدعت سے بھی۔ اللہ کامل توحید، کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انتہائی انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور تمہاری نیکیاں اس میں ڈال کے تولیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اتنا ذرہ برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہے نا، ہم اس کو بھی لا کر ترازو میں ڈال دیں۔ اور فرمایا کہ ہم حساب میں کافی ہیں، اللہ سے بڑھ کر حساب میں کوئی نہیں۔
ساری کائنات کا کیسے حساب لمحوں میں لے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن اس میں اگر اللہ کی رضا اور اخلاص نہیں ہے تو اٹھا کر ان اعمال کو الگ پھینک دیا جائے گا کہ ہمیں ایسے اعمال کی ضرورت نہیں، اخلاص والے اعمال چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھاری بھرکم آدمی کو لایا جائے گا، دیکھنے والے بظاہر تو یہ سمجھیں گے کہ اس کے بڑے اعمال ہیں، تو اس کو جب ترازو پہ رکھا جائے گا تو تنکے کی طرح ہلکا ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال کا وزن ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کا کتنا اس میں جذبہ تھا، اور وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا وزن ہوگا۔ اپنی مرضی کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اللہ ہمیں اس جذبے کے ساتھ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو نیکی میں صرف اللہ کی رضا ہو، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی نیکی ہو، وہ معاملات ہو، اخلاق ہو، وہ کاروبار ہو، وہ خوشی غمی ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو مت پوجو، ان سے کچھ نہیں ملتا، نہ ان کے بس میں کچھ ہے۔ اسی طرح ستاروں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو ستاروں میں تمہارا کچھ بھی نہیں رکھا، وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے، چاند اور سورج میں بھی تمہاری روزی، تمہاری قسمت، تمہارا مقدر نہیں، وہ الگ مخلوق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق وہ چل رہے ہیں، تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تمہارا خالق مالک رازق اللہ ہے۔ لیکن زبانی قوم کو یہ بات سمجھ نہ آئی، کہنے لگے ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوجتے آئے ہیں اور ان سے مشکلوں میں سوال کرتے آئے، سارے کام ہو جاتے ہیں، اب کیسے کہتے نہیں ہوتے؟ انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہیں پھر دوسری طرح سمجھاؤں گا کہ ان میں کچھ نہیں رکھا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن قوم کی میلے میں گئی تھی، پیچھے بت خانے میں گھسے تو سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا گلا کاٹ دیا۔ واپس آئے حاضری دینے کے لیے بت خانے میں تو دیکھا سارے بت توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ پھر خود ہی کہنے لگے وہ جو ابراہیم ہے نا، وہ ہمیشہ ہمیں ان سے روکتا تھا، یہ کچھ ہی نہیں کیا ہو، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جس کلاڑے سے توڑے تھے وہ کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بڑے نے کیا ہوگا جس کے پاس کلاڑا رکھا ہوا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، پھر ان سے پوچھو جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت هؤلاء ما ينطقون۔ تھوڑی دیر وہ سوچا اور پھر کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے نا یہ بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تف ہے تم پر جو اپنی ٹانگ کا بھی نہیں بتا سکتے کہ کس نے کاٹی ہے، وہ تمہاری ٹانگ کی کیا حفاظت کرے گی؟ جو اپنی نہیں حفاظت کر سکتے وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گی؟ الہ اس کو کہتے ہیں جو ساری کائنات کی حفاظت کرے، جو ساری کائنات کی فریادیں سنے، جو ساری کائنات کی بولیاں سمجھے، جو ساری کائنات کی ضرورتوں کو سمجھے اور پھر پورا بھی کر سکے۔ اب بڑی شرمندہ ہوئے کہ ہاں لیکن یہ جنون تو طاری تھا، کہنے لگے بس اس کی سزا یہی ہے، حرقو، اس کو جلاؤ۔ شاہی آرڈر سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور پھر اس میں آگ لگائی گئی۔ شعلے جب صحیح بڑھت کے تو منجنیق کے اوپر ساتھ باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر ننگا کر کے اس آگ میں پھینک دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی کافی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم سے پہلے ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی کہ ابراہیم کو ضرورت سے زیادہ بھی ٹھنڈک نہ لگے، سلامتی والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ اس جلانے کی صلاحیت کو جب چاہے ختم کر دے۔ جیسے پانی کو بہانے کی صلاحیت رکھی ہے تو جب چاہے اس سے بہانے کی صلاحیت ختم کر دے۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی پانی کو دیوار بنا دیا۔ اللہ اس کو کہتے ہیں، الہ اس کو کہتے ہیں جس میں ہر طرح کی قدرت ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس مالک نے ایسا ہی عقیدہ اور ایمان نصیب فرمایا کہ ہم اس ذات کو اپنا الہ مانتے ہیں، اسی سے اپنی ساری ضرورتیں مانگتے ہیں جس میں ساری کائنات کی قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ فرمایا وہ دن جو آگ میں گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا پینا جنت سے آتے ہیں، بڑی خوشیاں منائی انہوں نے کہ ابراہیم سے ہم نے بدلہ لے لیا، اب تو رات بن گیا ہوگا۔ جب آگ ختم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اس کو کہتے ہیں رب، جو حفاظت کرے تو آگ کے اندر بھی حفاظت کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے صحیح بخاری میں، قیامت کے دن جب سارے اٹھیں گے میدان محشر میں، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، جن کو اللہ کی توحید کی خاطر دنیا میں ننگا کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اٹھائیں گے ان کے جسم پر لباس ہوگا۔ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ کے لیے کوئی غیرت کر کے تو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سارے انبیاء کے واقعات سنائے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، 18 سال تکلیف میں گزارے، لیکن فرمایا سوائے اللہ کے شفا کے لیے کبھی کسی کو نہیں پکارا، کسی کا واسطہ نہیں دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ مجھے تکلیف دی، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے صحت دے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب صحت دینے پہ آئیں تو کیسے صحت کا فیصلہ انتظام کرتے ہیں۔ فرمایا ایوب جہاں لیٹا ہے یہاں ہی پاؤں مار، چشمہ نکلے گا، اس پانی کو پیو، اندر کی بیماریاں ختم، اس سے نہاؤ تو باہر کی بیماریاں ختم۔ فرمایا کہ جو ان کے بچے بیویاں فوت ہو گئی تھی ہم نے وہ بھی واپس زندہ کی اور ان سے ڈبل اولاد اور دی۔ فرمایا یہ صرف ہماری رحمت ہے، اس میں ایوب کا کمال نہیں، اس میں رب کا کمال ہے کہ اس نے صحت بھی دی، اس نے بیویاں بھی دی، اس نے پھر پہلے سے زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ اسی رب کو ہم بھی ماننے والے ہیں، اس کے خزانوں میں، اس کی طاقت میں، اس کی شفقت میں، اس کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف مانگنے والوں میں کمی ہے۔ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ یونس علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے کہ جب وہ چلے گئے تو سمندر میں سفر کرنے لگے تو کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوبنے لگی، تو سب نے پورا ڈالا کہ ہم میں کوئی غلطی کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے، تو لہذا پورا ڈالے جس کا نام آئے گا ہم اس کو پھینک دیں گے سمندر میں۔ پورا ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام، لوگوں کو یقین نہ آئے، اتنی نورانی شخصیت، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، یہ میرا امتحان لے رہا ہے میرا رب۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی سمندر، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندر کی تہہ میں چلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ایک اندھیرے میں نہیں کئی اندھیروں میں یونس پہنچ گئے، اور ان اتنے اندھیروں میں رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ میں کہاں ہوں،
لیکن اس حالت میں بھی فرمایا کہ یونس نے ہمیں پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت، یا اللہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں سوائے آپ کی، میری اس مشکل کو سوائے آپ کے کوئی نہیں دور کر سکتا، یا اللہ تو میری اس مشکل کو دور فرما۔ سبحانک، یا اللہ تو ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میرا قصور ہے کہ میں نے آپ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں جلدی بستی سے پہلے نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یونس اگر ہمیں نہ پکارتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، ہم اس مشکل سے نہ نکلتے۔ یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا انت سبحانک، یہ اس تسبیح سے یونس علیہ السلام کو فائدہ ہوئے یا کسی اور کو بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی مشکلوں سے نجات دیتے ہیں اگر مشکلوں میں وہ پڑے۔ یہاں میں ہمیشہ ایک عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یونس نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا تھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ جو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا، نتیجہ کیا ہوا کہ کوئی بھی نہیں پڑھے۔ جتنی دفعہ پڑھیں دل سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ عطا فرمائے گی۔ جب تک کام ہوا نہیں پڑھتے رہے، آہستہ آہستہ بے شک پڑھاتے رہے، لیکن نہ 1000 کی شرط ہے نہ لاکھ کی شرط ہے، بس اتنا فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کے بعد جب دماغ گرم ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ تسبیح جلالی ہے، یہ تسبیح نہیں جلالی، اتنی مقدار میں نبی نے بھی کبھی ڈوز نہیں دی جتنی ہم لیتے ہیں، تو اس نے تو پھر جلالی بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سورت کے آخر میں سارے نبیوں کے بعد تذکرہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ دنیا میں بھی سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی وجہ سے کافروں پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ جس طرح وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے دندنا رہے ایسے پہلی امتوں کو مہلت نہیں ملی۔ یہ آپ ہی کی تو دعائیں ہیں کہ یا اللہ میری امت کو اس طرح نہ تباہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آخرت میں سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر منت کریں گے کہ سارے نبیوں نے بھی جواب دے دیا، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، یہودیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے کہ ہماری ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کر سفارش کریں، سب جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ آگے بڑھیں گے کہ میں سفارش کرتا ہوں، آؤ۔ آپ سفارش کریں گے تو سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ہماری سفارش کی۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، جنہوں نے دنیا میں بھی آ کر اعلیٰ اخلاق سکھائے اور اس کا خود بھی مظاہرہ کیا، اتنی دشمنیوں کے باوجود بھی آخرت میں انتقام نہیں لیں گے بلکہ سب کے لیے سفارش کریں۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ آپ یہ جبل ابی قبیس جو حرم کے ساتھ اونچی پہاڑی ہے، اس کو ابو قبیس کہتے ہیں، اس کا نام ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کریں دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟ اب تو پھر بھی آبادی ہے، اس وقت تو دور تک کوئی نظر نہیں آتی۔ فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو دنیا بھر کے انسانوں تک اور بلکہ عالم ارواح میں روحوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، حج اس وقت سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہر طرح کے لوگ دور دراز سے
یہاں بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے پہنچی۔ اور ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مخلوق کے دلوں میں اتنی محبت پیدا فرما دے اپنے گھر کی بیت اللہ کی کہ لوگ کھچے کھچے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہے۔ جو 30 سال کی مسلسل گیا ہے اس کا بھی ابھی تک جی نہیں بھرا اور نہ ہی کبھی جی بھرے گا۔ اللہ نے یہ محبت ایسی پیدا فرمائی۔ فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا حکم رکھا ہے۔ یہ صرف اسی امت کو نہیں، پہلی امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی، لیکن فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ تمہاری قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا جذبہ اور اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے۔ جس اخلاص اور جذبے سے تم قربانی کرتے ہو، اللہ کامل اخلاص اور جذبے کے ساتھ قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا میں ایک اہم مثال تمہیں دینے لگا ہوں، غور سے سننا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، وہ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جنات ہوں، یا ان کی مورتیاں بنا کر پتھر سامنے رکھ کر ان کو پکارو، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ صرف اللہ کا کمال ہے، مخلوق پیدا کرنا، اس کو روزی پہنچانا، اس کی بولی سمجھنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا اور اس کا ہر وقت خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس رب کا کمال ہے۔ فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے سے اگر مکھی کوئی ذرہ دسترخوان سے کھانے کا اٹھا کر بھاگ جائے، یہ اس سے چھین نہیں سکتی۔ چھیننا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کسی چیز کا ایک طرف سے زور لگائے، دوسرا دوسری طرف سے زور لگائے، دونوں زور لگاتے رہیں، جس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اس سے چھوٹ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھیننے والا جو لے کر بھاگا ہے وہ مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے منہ سے وہ ذرہ نکال نہیں سکتے، منہ ہی نہیں ملے گا، اتنا چھوٹا اللہ نے اس کا منہ اور میدا بنایا۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا ان سے مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اچھا مانگنے والے کیسے کمزور؟ فرمایا مانگنے والے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا رب ہی دے سکتا ہے سب کچھ، اس رب کے علاوہ کوئی کسی کو نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ روزی دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے اختیارات کا اندازہ ہی نہیں کر سکے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت قوت والا ہے، ساری کائنات پر اس کا فیصلہ غالب ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنی طاقت والے رب کو چھوڑ کر کمزور مخلوق سے پکارنا، مانگنا، یہ کتنی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری رحمت کے سوالی